ضمیر کی موت و حیات کا تصور، ضمیر کی زندگی اور موت کا تصور انسان کی اپنی زندگی اور موت کے تصور سے مختلف ہے۔ بہت سارے چلتے پھرتے لوگ ہیں جن کا دل تو دھڑک رہا ہوتا ہے، سانس بھی چل رہا ہوتا ہے، جسم کی حرکت بھی جاری ہوتی ہے، مگر ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضمیر کی زندگی اور موت سے کیا مراد ہے۔ اگر انسان کو اپنے اندر سے برائی پر ملامت و سرزنش ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر شرمندگی ہو، کسی کے حق تلفی ہو جانے پر بے چینی ہو، گناہوں کا ارتکاب ہو جانے پر توبہ کی فکر ہو، اور موت کو یاد کر کے رونے کی سعادت نصیب ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ضمیر زندہ ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر سے برائی پر ملامت و ڈانٹ کی آواز نہ آئے، اپنے خالق اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑنے پر کوئی افسوس نہ ہو، ظلم کر کے بے چینی کا احساس تک نہ ہو، اور بندہ یاد خداوندی سے محروم ہو کر موت سے یوں غافل ہو جائے کہ گناہوں پر توبہ کی فکر بھی نہ رہے، تو یہ سب باتیں اس امر کی نشانیاں ہیں کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ضمیر کی زندگی یا موت سے کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ ضمیر کی زندگی یا موت انسان کے اعمال و افعال و سیرت و کردار پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضمیر زندہ ہو تو اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، معاملات میں پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اور کردار سنور جاتا ہے، اخلاق کی عمدگی میسر آتی ہے، اور انسان چھوٹے گناہوں کو بڑا سمجھ کر ان سے مکمل اجتناب کرتا ہے، بلکہ نیکی کر کے اس کا حق ادا نہ کر پانے پر بھی سخت شرمندگی ہوتی ہے۔ اکابر کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ تقوی و پرہیزگاری کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے پیش نظر بہت روتے تھے، اور خود کو یوں کوستے تھے جیسے وہی سب سے بڑے خطا کار ہیں۔ ضمیر کی آواز انہیں گناہوں سے بھی دور رکھتی تھی اور عبادت پر نازاں ہونے سے بھی روکتی تھی۔ اگر خدا نخواستہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ضمیر مردہ ہو جائے تو اعمال بگڑ جاتے ہیں، نیت میں فتور آ جاتا ہے، اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آنا کجا، ان پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہم اپنی حالت سے بھی اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ضمیر چوکیدار ہے جو نظر تو نہیں آتا، مگر زندہ ہو تو اندھیرے اور تنہائی میں بھی انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ لیکن اگر بیمار ہو جائے یا مر جائے تو نہ صرف برائی پر ملامت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ بد نصیب انسان بعض اوقات برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے، اور فیشن وغیرہ کئی بیہودہ نام دے کر اپنے کرتوتوں پر فخر کرتا ہے۔